بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس الثامن میں جو بات بتائی گئی ہے وہ بالکل آپ لوگوں کے بچپن کی بات ہے. معرفہ کسے کہتے ہیں، نکرہ کسے کہتے ہیں، ایسا اسم معرفہ، اسم یدل علی شخص اور شیء معین، کہ وہ اسم جو کسی خاص پر دلالت کرے، جو کسی خاص، وہ چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی شہر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. جی، تو یہ معرفہ ہے. معرفہ علم کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور معرفہ الف لام کے ذریعے بھی ہوتا ہے. جی جی ماشاء اللہ، دیکھیں پڑھ لیا آپ لوگوں نے. معرفہ کی جو اقسام ہیں بس یہی اس درس میں بتائی گئی ہیں، تو اس لیے سبق بہت ہی آسان ہے، انشاءاللہ چند منٹ میں ہم لوگ اس کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن کیا مجھے آپ لوگ سبق شروع کرنے سے پہلے، یعنی درس شروع کرنے سے پہلے، کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ معرفہ کے ساتھ اقسام کیا ہیں؟ کون کون سے اسم معرفہ ہوتے ہیں؟ کون کون سے؟ جی، نمبر 1 ہاں منادہ. لیکن منادہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے آپ لوگ نحو میں کہ منادہ مقصود بھی ہوتا ہے، منادہ غیر مقصود بھی ہوتا ہے. منادہ مقصود بھی ہوتا ہے، منادہ غیر مقصود بھی ہوتا ہے. جب منادہ مقصود ہو تو ظاہر سی بات ہے وہی معرفہ ہوگا. منادہ غیر مقصود ہو تو معرفہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر یا ماشین اقبل الی المسجد، میں بول رہا ہوں یا سڑک پر آ کر میں نے ایسے اعلان کیا یا ماشین اقبل الی المسجد، یا ماشین، ماشین ماشین چلنے والا. جی، یا ولدن اذهب الی المدرسہ، تو وہاں پر کوئی مقصود نہیں ہے، کوئی بھی ایک لڑکا ہو سکتا ہے. بہت سارے لڑکیوں نے کہا یا ولد، یا ماشین، اے چلنے والے، مسجد کی طرف متوجہ ہو جاؤ. جب ہم یا ولد کہیں گے تو جب ہم یہ بھی کہیں گے کہ اس کو وہ خاص نہیں ہو جائے گا. سنیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر مقصود ہے کوئی تو اس وقت آپ اس کو معرفہ بنائیں گے. ایسی صورت میں اس پر تنوین نہیں آتی، صرف رفع آتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. وہ اسی وقت آپ نے اس سے پہلے بچپن میں کیا پڑھا تھا کہ منادہ مرفوع ہوتا ہے، اس پر تنوین نہیں آتی ہے نا. تو یہ منادہ، ہاں بالکل مفرد ہو تو یہ منادہ اس وقت مرفوع ہوتا ہے اور تنوین نہیں آتی جب منادہ مقصود ہو، جس کو آواز دی جا رہی ہے وہ مقصود ہو. جس کو آواز دے رہے ہیں وہ وہی مقصود ہو. مثلا یا عبد الرحمن، یا ابراہیم، مطلب پرٹیکولر، ہاں پرٹیکولر، کہ آپ کسی خاص ابراہیم کو ہی بلا رہے ہیں آپ. یا ولدو، یا ولدو آپ اسی وقت کہیں گے جب آپ کے ذہن میں کوئی خاص لڑکا ہے جس کو آپ آواز دے رہے ہیں. سمجھ؟ تو بعض مرتبہ انسان آواز دیتا ہے غیر مقصود کو. ٹھیک، ایسی مثلا سمجھیں کوئی انسان پریشان ہے، مدد کرنے والے کو آواز دینا ہے، یا ناصرا انصرنی، مقصود نہیں ہے وہاں پر کہ آپ کس کو آواز دے رہے ہیں. تو کوئی بھی مدد کرنے والا وہ آئے میری مدد کرے، منسوب ہوگا. ہاں منسوب ہوگا. ایسی صورت میں وہ منسوب ہوگا. منادہ مقصود اگر ہے تو وہ مرفوع ہوگا. ہاں یا جندین، یہ بھی کیا بولیں گے، اقبل الی المعسکر، تو یہ بھی ہے یا جندین. کسی بھی ایک لشکری کو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی مطلب آواز دے رہے ہیں. تو بس چھوٹی سی بات ہے، منادہ مقصود، منادہ غیر مقصود. مقصود کسے بولتے ہیں؟ جو آپ کا مقصود ہو، جس کو آپ آواز دے رہے ہیں وہ مقصود ہے، خاص ہے. اور منادہ غیر مقصود، آواز تو دے رہے ہیں آپ لیکن کسی کی تخصیص اس میں نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے اس میں، کوئی بھی. تو ایسی صورت میں جی ہاں مجمع میں ہو سکتا ہے، تنہائی میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی نہیں ہے، بس آواز دے رہے ہیں آپ. تو منادہ اگر مقصود ہو، اب بولنے والے پر ہے کہ اگر بولنے والا کہتا ہے کہ یا ولدو، جیسے یا شیخو اگر آپ نے کہا تو اس سے مراد کوئی شیخ ہیں خاص.
اگر آپ نے یا شیء اگر آپ کو عام بولنا ہے، تخصیص نہیں کرنی ہے، تو یا شیخا ایسے بولیں گے آپ. یہ بات واضح ہوگی؟ یعنی تنوین نہیں آئے گی، تنوین نہیں ہم لگا رہے، صرف منسوب کر رہے ہیں. نہیں، تنوین لگا رہے ہیں، اس کو تنوین لگا رہے ہیں جی، نہیں نکرہ بنا رہے ہیں اس کو. جی جی ہم اس کو نکرہ بنا رہے ہیں. صحیح. معرفہ منادہ اسی وقت ہوگا جب منادہ مقصود ہوگا. منادہ مقصود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نکرہ ہے، اور نکرہ ہو تو تنوین تو آئے گی اس پر، ہے نا جی. تو کتنے ہو گئے؟ اسم اشارہ، اسم الموصولہ، ضمیر، علم، معرف بالالف واللام، منادى مقصود، مضاف الى المعرفة. بالکل مضاف الى المعرفة. جیسے کتاب سعید، کتاب سعید، سعید معرفہ ہے، پھر تنوین کیوں آئے اس میں؟ ہاں علم ہے سعید، تو اس میں تعریف کی جو نشانی ہے، یعنی معرفہ کی جو نشانی ہے وہ اس کا علم ہونا ہے، علم ہونا ہے. تو کتاب سعید، تو ایسے وقت ہم کتاب، حالانکہ نہ اس پر الف لام ہے نہ ہی کتاب علم ہے، پھر بھی وہ معرفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ سعید سے اس کی اضافت کی گئی ہے، یعنی اس میں معرفہ کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے. ٹھیک. اچھا اگر میں بولوں کتاب ولد یا کتاب طالب، اب کتاب کو ہم معرفہ کہیں گے؟ اب مضاف الی المعرفہ ہے یہ؟ نہیں نا. کتاب طالب مضاف الی المعرفہ ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہاں پر کتاب وہ معرفہ نہیں ہے. کتاب طالب اور کتاب سعید، دونوں میں کتاب میں کیا فرق ہے؟ کتاب طالب اور کتاب سعید. ماشاء اللہ نور، بارک اللہ فیک. کتاب سعید اور کتاب ولد، کتاب ولد کتاب سعید دونوں بھی مضاف مضاف الیہ ہیں، دونوں جملوں میں بھی. کتاب ولد بھی مضاف مضاف الیہ ہے، کتاب سعید بھی مضاف مضاف الیہ ہے. کتاب ولد میں کتاب مضاف ہے اور ولد مضاف الیہ ہے، لیکن وہاں پر وہ بھی نکرہ ہے، وہ بھی نکرہ ہے. شیخ علم کی وجہ سے ہوگا صرف جی، یہ علم کی وجہ سے فرق ہوگا. مطلب ہے جس طرح معرفہ میں اس کو داخل کرنے کے لیے کہ معرفہ ہی ہونا چاہیے وہاں پہ، یعنی علم ہونا چاہیے یا کوئی ضمیر ہونی چاہیے، ایسا ہے. یا پھر اگر ہم عام نکرہ کا قاعدہ لیتے ہیں، کتاب ولدین لیتے ہیں، تو وہاں پہ وہ مطلب مضاف الی المعرفہ تو ہوگا. کیسے ہوگا؟ کیسے ہو؟ کتاب ولدین میں مضاف الی المعرفہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ معرفہ کی طرف مضاف. ہاں جب وہ معرفہ ہی نہیں ہے، مضاف الی معرفہ ہونا چاہیے، تو اس کو بولتے ہیں مضاف الی المعرفہ. مضاف الی معرفہ ہونا چاہیے، تب کہیں گے مضاف الی المعرفہ. تو اس وقت اس مضاف الی المعرفہ کو بولیں گے ہم. مضاف الی المعرفہ دو جملے ہیں، کتاب مضاف الی المعرفہ ایک ہے مضاف الی المعرفہ. مجھے جواب دے مضاف الی المعرفہ مضاف کو بولیں گے مضاف الیہ کو بولیں گے؟ ہاں تو وہ مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے؟ وہ مضاف الی المعرفہ، تو وہ مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے؟ مضاف ہے نا، جو مضاف الیہ کی طرف. بالکل وہ مضاف ہے. کیسے مضاف الیہ؟ مضاف الی المعرفہ، مضاف الی، بارک اللہ فیک، مضاف الی المعرفہ مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے؟ مضاف ہے. جی مضاف ہے نا. تو ہم پڑھ رہے ہیں معرفہ کی اقسام. تو معرفہ کی اقسام میں ایک قسم ہے مضاف الی المعرفہ، تو مضاف ہے مضاف الیہ ہے؟ مضاف ہے. اور الی المعرفہ جو الی المعرفہ ہے وہ الی المعرفہ، المعرفہ مضاف ہے مضاف الیہ ہے؟ وہ مضاف الیہ ہے. تو وہ تو پہلے سے وہ معرفہ ہے نا. لیکن اب مضاف جو کہ جس میں نہ الف لام ہے، جو کہ نہ علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ کتاب معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ ہی ہے. ولدن بھی معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. یہاں پر کتاب معرفہ ہے نکرہ ہے؟ صرف کتاب کو دیکھیں، صرف کتاب کو نکرہ ہے. سعید معرفہ ہے نکرہ ہے؟
معرفہ ہے نا. یہاں پر اب اضافت, اب ہم مضاف بناتے ہیں اس کو. کتاب کو ہم نے مضاف بنایا ولدن کا, کتاب کو ہم نے مضاف بنایا, یعنی مضاف الی النکرہ ہے, وہ مضاف الی النکرہ, تو یہ بھی نکرہ ہے اور یہ بھی نکرہ ہے. لیکن یہاں پر ہم نے اضیف هذه او اضیفت هذه الکلمة الى سعید, کتاب اس کی اضافت سعید کی طرف کی گئی ہے جو کہ معرفہ ہے. تو حالانکہ کتاب اس کے اندر کوئی نشانی ہے تعریف کی, کوئی نشانی ہے تعریف یعنی معرفہ کی کوئی نشانی ہے نہیں, نہ الف لام ہے, نہ معلم ہے, نہ ضمیر ہے, نہ اسم موصول ہے, نہ اسم اشارہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پھر بھی ہم اس کو معرفہ کہتے ہیں. کیوں معرفہ کہہ رہے ہیں اس کو؟ نہیں عمامینہ, خاص بھی تو ہو گئی ہے نا کیونکہ وہ سعید کی ہے. ہاں اسی لیے تو اس کو معرفہ کہہ رہے ہیں. لیکن کب وہ خاص ہوئی؟ جب وہ سعید کی ہوئی, سعید, اور پھر سعید معرفہ ہے اس لیے. تو معرفہ سے تعلق ہونے کی وجہ سے نیک نہ رہو, نیکوں کے ساتھ رہو تو ہو سکتا ہے وہ بھی نیک بن جائے. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. ویسے کہ یہاں وہ معرفہ تو نہیں ہے, لیکن معرفہ سے ربط ہونے کی وجہ سے وہ بھی معرفہ بن گیا ہے نا. حالانکہ اس میں کسی طرح کی کوئی تخصیص نہیں تھی, تعیین نہیں تھی, تحدید نہیں تھی, لیکن ایک مخصص اسم جو کہ علم ہے اس سے اس کا ربط ہونے کی وجہ سے اس میں بھی تخصیص پیدا ہو گئی. صحیح سی بات ہے, صحبت کی وجہ سے, صحبت کا اثر, یعنی معرفہ سے صحبت کا اثر نکرہ پر کیا ہوا کہ وہ بھی معرفہ بن گیا ہے. صحبت صالح ترى صالح کنن, صحبت طالح ترى طالح کنن, کند ہے کنن, صحبت صالح ترى صالح کنن, صحبت صالح ترى صالح. جی تو بس یہی ایک سبق, یہی ایک قاعدہ اس درس میں ہے جو کہ آپ سب بہت پہلے ہی سمجھ چکی تھی, اب دوبارہ ہم نے اس کو دہرا لیا ہے. اب ہم واپس سبق کی طرف چلتے ہیں, درس کی طرف چلتے ہیں. لیکن طریقہ کیا ہوگا ہمارا پڑھنے کا؟ بند کر کے سنیں گے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے پتہ ہے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بس ایک نئی چیز کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ, لیکن وہ ایک ہی فائدہ ہے, پھر بھی آپ بولنا نہیں سیکھیں گے. یہ جو طریقہ ہے کہ کتاب ہم بند کر رہے ہیں, ایک پڑھ رہا ہے, سب سن رہے ہیں, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ براہ راست عربی کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. ابھی کیا ہو رہا ہے پتہ ہے, ترجمے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے, اگر کوئی قرآن کی آیت بھی پڑھو نا, جب تک ترجمہ کرو نہیں سمجھ میں آتا. حالانکہ اس جملے کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے, اس آیت کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے, پھر بھی سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ براہ راست عربی سے سمجھنے کی ہمارے اندر ابھی صلاحیت نہیں پیدا ہو گئی ہے. تو یہ ایک فائدہ ہوگا, لیکن اس سے بھی زبان نہیں سیکھیں گے. عربی میں جب آپ کے سامنے درس ہوگا, قرآن پڑھا جائے گا, کوئی بھی چیز عربی میں ہوگی تو آپ سمجھیں گے. یہ فائدہ ہو سکتا ہے اس طریقہ کار کا. عربی سیکھنا ہے تو آپ کو یاد کرنا ہی ہے. مرة أخرى وأنا أقرأ الآن, ما رأيكم؟ أو طيب اقرأ يا ربيع. فالمشتري ألديك أقلام؟ صاحب المحل نعم لدينا أقلام حبر وأقلام جافة. المشتري أعطني ذاك. صاحب المحل هذا. المشتري لا الذي فوقه. صاحب المحل هذا. المشتري نعم وأعطني قلم رصاص. صاحب المحل هذا قلم رصاص. المشتري أعطني دفترا. صاحب المحل الدفاتر أنواع مختلفة, أي نوع تريد؟ المشتري أريد دفترا ذا ورق مثقل على غلافه خريطة عالم الإسلامي. صاحب المحل أتريد شيئا آخر؟ المشتري لا. صاحب المحل ينادي ابنه يا ولد يا ولد ضع هذه الأشياء في كيس. للمشتري التلميذ أنت؟ المشتري نعم. صاحب المحل التلميذ أنت. التلميذ أنت. التلميذ أنت. صاحب المحل ما اسمك؟
المشتري اسمي مالك صاحب المحل في أي مدرسة تدرس مالك في مدرسة عمر ثانوية يسلم له الولد أشياء من كيس ويدفع مالك قيمتها ويخرج صاحب المحل يا مالك تعال هذه لوحة جميلة تحوي آيات وأحاديث هي هدية لك مالك شكرا يقرأ ما عندكم ينتهي وما عند الله باق المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده رواه الشيخان. طيب، وهل أنتم مستعدون للإجابة؟ إن شاء الله. طيب، وأنتم استمعوا جيدا. هذا الحوار يجري بين المشتري وصاحب المحل. هذا الحوار الذي سندرسه يجري بين المشتري وصاحب المحل. المشتري يأتي إلى المحل ويتحاور معه أو يتحدث معه. كيف يكون الحوار بين المشتري وصاحب المحل؟ نتعلم من هذا الحوار كيف يكون الحوار أو كيف يكون التعامل بين المشتري وصاحب المحل. نتعلم من هذا الحوار. وأنا أعرف جيدا أنكم أعلم بكثير من هذا المشتري كيف التعامل مع صاحب المحل، ولكننا نتعلم اللغة العربية، نتعلم كيف نتعامل مع صاحب المحل باللغة العربية. طيب، يأتي المشتري إلى المحل ويقول لصاحب المحل: ألديك أقلام؟ فيقول صاحب المحل أو يجيب أو يرد صاحب المحل: نعم، لدينا أقلام حبر وأقلام جافة. أقلام حبر وأقلام جافة مثل هذه الأقلام. نعم، مثل هذه الأقلام. لدينا أقلام حبر وأقلام جافة. المشتري: أعطني ذاك. يشير إلى قلم. أعطني ذاك، أعطني ذلك. أعطني ذاك يشير إلى قلم. فيقول صاحب المحل: هذا يشير المشتري: أعطني ذاك يشير إلى القلم. من يشير؟ المشتري يشير إلى القلم ويقول: أعطيني ذاك. ويقول صاحب المحل: هذا ممكن يمسك القلم ويقول هذا. المشتري: نعم، وأعطيني قلم رصاص. ما معنى قلم رصاص؟ بنسل. وأعطيني قلم رصاص. بنسل. صاحب المحل: هذا قلم رصاص. صاحب المحل يقول: هذا قلم رصاص. فيقول المشتري: يعني ماذا اشترى أولا؟ أخذ القلم أولا، ثم أخذ أو اشترى قلم رصاص، ثم يقول: أعطني دفترا. ويقول صاحب المحل: الدفاتر أنواع مختلفة. أي نوع تريد؟ الدفاتر أنواع مختلفة، أي نوع تريد؟ فيقول المشتري: أريد دفترا ذا ورق مسطر على غلافه خريطة العالم الإسلامي. ماذا قال؟ أريد دفترا ذا ورق مسطر. ما معنى ذا ورق مسطر؟ لا ينوالي. ذا ورق مسطر على غلافه خريطة العالم الإسلامي. اسم إسلامي كخريطة ماب. عالم إسلامي كماب، خريطة. صاحب المحل:
أتريد شيئا آخر؟ المشتري لا. صاحب المحل ينادي ابنه يا ولد. الآن يا ولد، لو أقول يا ولد، هل هذا المنادى مقصود أم غير مقصود؟ مقصود. مقصود. لو قلت يا ولدا غير مقصود. فهنا قال صاحب المحل يا ولد، هل قصد ولدا معينا أم غير معين؟ معين. طبعا معين، ولهذا قال يا ولد، لم يقل يا ولدا. ضع هذه الأشياء في كيس. ضع هذه الأشياء. ما هي الأشياء؟ قلم وقلم رصاص والدفتر. والدفتر ليس الدفاتر. اشترى دفترا ذا ورق مسطر على غلافه خريطة العالم الإسلامي. طيب، للمشتري يقول صاحب المحل بعدما أمر ولده أن يضع الأشياء في كيس، قال للمشتري أتلميذ أنت؟ متى قال؟ بعدما أمر ولده أن يضع الأشياء في كيس، قال للمشتري أتلميذ أنت؟ فقال المشتري نعم، معنى أنا تلميذ. فقال صاحب المحل ما اسمك؟ قال المشتري اسمي مالك. فقال صاحب المحل في أي مدرسة تدرس؟ في أي مدرسة تدرس؟ فقال مالك. الآن عرفنا اسم المشتري. ما اسم المشتري؟ مالك. ولهذا كتب صاحب الكتاب مالك. أجاب مالك في مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية. يسلم له الولد الأشياء في كيس. ما معنى يسلم له؟ يسلم له، فوض إليه أو أعطاه إياه. يسلم له الولد الأشياء. ولد من؟ ولد صاحب المحل. يسلم له حوالي كرنا. يسلم عليه سلام كرنا. يسلم عليه. سلم على سلام كرنا. سلم له حوالي كرنا. يسلم له الولد الأشياء في كيس، ويدفع مالك قيمتها. قيمة ماذا؟ قيمة الأشياء. ويخرج صاحب المحل يا مالك. مقصود أم غير مقصود؟ مقصود. هذا مقصود. يا مالك تعال، هذه لوحة جميلة. لوحة तख्ती को बोलते हैं उमूमन लौहा, जो भी यहाँ अगर लौहा इलानिया कहेंगे तो अनाउंस बोर्ड है वो, ठीक। ये लौहत अरकाम नंबर प्लेट नंबर बोर्ड है वो। लेकिन यहाँ पर लौहा जमीला तहवी माना तहतवी, तहवी आयात व अहादीथ। एक लौहा है जिसमें नहीं खूबसूरत लौहा है, فيها آيات وأحاديث، يتحوي آيات وأحاديث. لا تترجمي، لا تترجمي، افهمي بالعربية. صاحب المحل ينادي مالكا، ينادي مالكا فيقول يا مالك تعال، هذه لوحة جميلة تحوي آيات وأحاديث، هي هدية لك، هي هدية لك. مالك شكرا. ويقرأ ما في اللوحة، ويقرأ مالك ما في اللوحة. طيب ماذا كانت في اللوحة أو ماذا كان في اللوحة؟ كانت هذه الآية في تلك اللوحة الجميلة. أي آية؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الله أكبر. ما عندكم ينفد أي
ما معنى ينفد؟ ينتهي، يختم. ما عندكم ينفد، وما عند الله باق، معنى باق. وأيضا كان في تلك اللوحة الجميلة هذا الحديث. أي حديث؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه الشيخ. فانتهى الحوار، فكونوا مستعدين للإجابة. فهمتم الحوار أم لا؟ نعم. فهمتم جيدا؟ طيب، فكونوا مستعدين للإجابة. فكونوا مستعدين. الآن لا أسأل منكم هل أنتم مستعدون للإجابة؟ لا، بل كونوا مستعدين للإجابة. نحن مستعدون إن شاء الله. طيب، السؤال الأول بين من جرى الحوار الذي في الدرس الثامن؟ بين صاحب المحل بين المشتري وصاحب المحل. طيب، لماذا ذهب؟ من هو المشتري؟ مالك ومالك. نعم. طيب، الآن أسأل منكم لماذا ذهب مالك إلى المحل؟ لكي يشتري. هم من الذي؟ المشتري. نعم، لماذا ذهب المشتري إلى المحل؟ المشتري ذهب إلى المحل. لا، لم يذهب إلى المحل، بل ذهب إلى المحل. ذهب إلى المحل عشان تشتري. عشان ليشتري القلم والقلم رصاص والدفتر. قلم رصوص أو قلم نصوص، وقلم رصاص ودفتر. طيب، ذهب المشتري إلى المحل ليشتري قلما وقلم رصاص ودفترا. طيب، بعدما ذهب من النساء، بعدما ذهب المشتري إلى صاحب المحل أشار إلى ماذا؟ أشار إلى ماذا؟ نعم، أشار إلى القلم أو أشار إلى قلم. إلى قلم. نحن تركنا سؤالا وجوابا. يعني المشتري يقول لا الذي فوقه. نعم، لا الذي فوقه. صحيح. صاحب المحل يقول هذا. نعم، أعطيه. طيب، ماذا اشترى من النساء أيضا؟ ماذا اشترى مالك بعد شراء قلم؟ ماذا اشترى مالك بعد شراء قلم؟ نعم، اشترى قلم رصاص. مرة أخرى، ماذا اشترى مالك بعد شراء قلم؟ ماذا اشترى مالك بعد شراء قلم؟ اشترى قلم رصاص. طيب، ماذا اشترى مالك قبل شراء الدفتر؟ اشترى قلم رصاص. ماذا اشترى مالك بعد شراء قلم وقلم رصاص من الرجال؟ اشترى دفترا. طيب، ما هو أو أي دفتر من النساء أي دفتر اشترى؟ يا أي نوع من الدفاتر اشترى مالك؟ نعم. على غرافه خريطة العالم الإسلامي. طيب، كم أو ما هي الأشياء التي اشتراها مالك من الرجال؟ ما هي الأشياء التي اشتراها؟ الأسئلة تختلف، ولكن الأجوبة نفس الأجوبة، ولكن الأسئلة تختلف. ما هي الأشياء التي اشتراها مالك؟
شرى أولا قلما وبعد ذلك قلم رصاص ثم دفتر. ثم دفتر مسطرة. نعم. لا تقول ثم، لأن الثم كلمة ثم تأتي للتراخي. ثم تأتي للتراخي، معنى اشترى قلما ثم توقف، وبعد وقت اشترى قلم رصاص ثم وقف أو توقف، وبعد وقت أو زمن اشترى. نقول ثم، ولكن الآن نقول اشترى قلما وقلم رصاص ودفترا فقط. من ينادي عفوا صاحب المحل ينادي من؟ لابنه. ينادي ابنه. أحسنتن يا أخوات ويا نساء ويا طالبات. لماذا ينادي صاحب المحل ابنه؟ لكي يضع بس حسبك يا أخ نسيم. أجيب يا شيخ غلام. نادى ولده. لماذا ينادي صاحب المحل، أو لماذا نادى صاحب المحل ولده أو ابنه؟ نادى الولد لوضع نادى الولد. نادى من ومن؟ نادى الولد. نادى الولد. طيب نادى الولد من؟ المالك. اسمه المالك. لا. نادى أبو حمدان. نادى صاحب المحل ولده. لماذا؟ ليضع. لأن لام التعليل لا تدخل إلا على الفعل المضارع فقط. ليضع الأشياء في الكيس. أحسن. طيب، من سأل المشتري يا عبد الرحمن؟ من سأل المشتري؟ أتلميذ أنت؟ مالك سأل. الله يرحم والديك. أم آمنة؟ نعم، صاحب المحل سأل المشتري أتلميذ أنت؟ طيب، في أي مدرسة كان يدرس المشتري يعني مالك يا أم نور؟ في أي مدرسة كان يدرس؟ أم نور. طيب أحد منكن. في مدرسة عمر بن الخطاب. نعم، حسبك يا أم هارون. اتركي الأخريات. أم محمد، أم عبد الله، أم آمنة، أم ربيعة. نعم. في مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية. نعم، في مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية. من يسلم للولد الأشياء في كيس من النساء؟ من يسلم للولد الأشياء في كيس؟ ولد صاحب المحل. ولد. من يسلم للولد الأشياء في للولد أم للمالك؟ للمالك. من يسلم للمالك أو من يسلم للمشتري الأشياء في كيس؟ من يسلم؟ نعم، من كنا؟ ابن صاحب المحل، ولد صاحب المحل. طيب، متى يدفع مالك قيمة الأشياء من الرجال؟ متى يدفع مالك قيمة الأشياء؟ بعدما شرى كل شيء، قلما وقلم رصاص ودفتر، ويسلم الولد أشياءه. طيب، بأسلوب آخر دفع. يا شيخ غلام، بأسلوب آخر. ممكن تعيد السؤال؟
أعيد السؤال. متى دفع مالك قيمة الأشياء؟ آخر شيء يعني لما آخر شيء خلاص، آخر شيء دفع وخلاص ما في شيء. يا أبو حمدان، متى دفع مالك قيمة الأشياء؟ دفع مالك قيمة أشياء بعد اشتراء كل شيء. بعد اشتراء كل شيء. بأسلوب آخر يا أخي كامران، متى دفع مالك قيمة الأشياء؟ دفع مالك قيمة الأشياء بعد يسلم أشياء. لا. بعد عبد الرحمن، بعد أسلم أشياء. لا، حتى أسلم سلم كردنا. بعد اشتراء أشياء. لا، بأسلوب آخر. عبيد، متى؟ نعم، بعد ما حصل. نعم، متى دفع مالك قيمة الأشياء؟ بعد حصر الأشياء. بعد حصر الأشياء. أنت ليس. نعم يا ربيعة. بعد التسليم. الله يرحم والديك. هل هناك سارة؟ بعد أخذ الكيسة من ولد الصاحب مثلا. لا، حتى هذا الأسلوب لم يعجبني. خطر يعني. بعد استلام الأشياء. استلام. بعد استلام أو بعد تسلم الأشياء. حتى التسلم معناه الحصول. حصل، تسلم أو استلم، حصل. بعد حصول الأشياء وبعد تسلم أو بعد استلام الأشياء. متى خرج مالك من كنا يا نساء؟ متى خرج مالك إلى المحل؟ متى خرج مالك من المحل؟ بعد لا، بعد متى خرج مالك؟ بعد دفع القيمة. بعد دفع القيمة أو بعد دفع قيمة الأشياء. وبعد دفع الفلوس. يا بعد الدفع، خلاص بكل الاختصار بعد الدفع. فلوس ما في شيء. بعد الدفع. طيب، أي آية كانت في اللوحة؟ ما عندكم ينفض وما عند الله باق. أحسنت يا. وأي حديث كان في اللوحة من النساء؟ منسل. كيف كانت اللوحة؟ جيدة. كان مكتوب عليه. لا، كيف كانت اللوحة؟ جميلة. كانت جميلة. كانت جميلة. ومن أهدى اللوحة وإلى من؟ صاحب المحل. صاحب المحل أهدى اللوحة يهدي إلى مالك. يهب الأمر انتهى. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله لي ولكن أن يسهل لي ولكن هذا العلم والعمل به. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.